کے ذریعے سے انہوں نے آپ علیہ السلام نے گھی قبول فرما لیا۔ جب وہ برتن لے کر کے واپس آئیں تو اس میں گھی بھرا ہوا تھا، نکلنے لگا۔ ان صحابیہ نے ارشاد فرمایا کہ تو آپ کو دے کر نہیں آئی ہے؟ کہ نہیں، میں تو دے کر آئی ہوں۔ تو یہ خود حاضر خدمت اقدس ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے یہ گھی پیش کیا تھا، کیا یہ قبول نہیں ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے لے لیا ہے اور اس میں سے اتنا لیا ہے کہ اسے نچوڑ دیا، بالکل نہیں تھا اس میں باقی۔ کہنے لگی، یا رسول اللہ، تو اس میں اتنا نکلا ہے کہ بہنے لگا۔ آپ نے فرمایا، برکت کا میں کیا کروں؟ آپ علیہ السلام جب تک دنیا میں تشریف رکھے، جب تک یہ گھی بھی رہا اور یہ صحابیہ بھی رہیں، یہاں تک کہ چاروں خلافت راشدہ تک اس میں سے گھی نکلتا رہا اور یہ اس میں سے کھاتی رہیں۔ دور صدیقی میں بھی، دور فاروقی میں بھی، دور عثمانی میں بھی، دور علوی میں بھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہیں آخر زمانے میں جا کے ان کا انتقال ہوا ہے، پھر یہ گھی ختم ہوا ہے۔ وہ جو چاپ کا گوشت بھنا ہوا نکلا ہے وہ گھر میں ہی نکلا ہے۔ روٹی جو نکلی ہے وہ مدینہ منورہ کے قیام ہی میں نکلی ہے۔ اگر ہم میرے بزرگوں جس طرح یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کی مددوں کا اظہار ہوا ہے، مدد صرف اس کو نہیں کہتے کہ ہماری آپ کی ضرورت پوری ہو جائے، نہ یہ مدد کا مقصود ہے کسی کے کھانے کی، کسی کے کپڑے کی، کسی کے نکاح کی، کسی کی سواری کی، یہ ضرورت پوری ہو جائے، اس کا نام مدد نہیں ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات رب ہے، وہ تو ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ جتنا 20 آدمی کھاتے ہیں اتنا ایک ہاتھی کھاتا ہے، اور جتنا 20 کتنا گنا کھاتا ہے ہاتھی۔ تھائی لینڈ میں آپ جاؤ گے، وہاں ہاتھیوں کے جتنے بڑے جھنڈ ہوں گے، وہ سب کی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ شانہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ جتنی مخلوق خشکی کی ہے اس سے زیادہ مخلوق پانی کی ہے۔ جس طرح اللہ پاک کو کوئی دشواری خشکی میں ضرورت کے پورا کرنے میں نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ شانہ کو پانی میں بھی کسی کی کوئی ضرورت کے پورا کرنے میں دشواری نہیں ہے۔ اور جانوروں کے تو ہاتھ پیر بھی ہیں، مچھلی کے تو ہاتھ پیر بھی نہیں ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی ہے مچھلی اور بڑی سے بڑی ہے مچھلی۔ اللہ پاک محض اپنی شان ربوبیت سے جو جہاں ہے، ٹھہرا ہوا ہے یا چلتا ہوا ہے، پیٹ کے بل رینگنے والا ہے یا چوپایا ہے یا ہوا میں اڑنے والا ہے، ہر ایک کی ضرورت کو جانتے ہیں، وہ کیا پسند کرتا ہے یہ بھی جانتے ہیں، اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ ضرورت تو اللہ تعالیٰ اپنی شان ربوبیت سے ہر ایک کی پوری کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں، مدد اسے نہیں کہتے کہ صرف ضرورت پوری ہوتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 درہم دیا اور یہ بات فرمائی، جاؤ اس کی بکری لے کر آؤ۔ آپ کو انہوں نے لاگے بکری بھی دی اور وہ درہم بھی واپس دیا۔ آپ نے فرمایا، یہ کیا بات ہے، درہم بھی ہے بکری بھی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے 1 درہم کی 2 بکری خریدی، ایک میں نے بیچ دی 1 درہم کی، یہ نفع میں بکری بچ گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تیرے لیے مال میں برکت دے۔ فرماتے ہیں، جو بھی میرے ساتھ اگر کوئی ساجھا بھی کرتا تھا، میرا تو بنتا ہی تھا کام، بلکہ جو ساجھا کرتا تھا اس کا بھی کام بن جاتا تھا۔ لیکن یہ سب میرے بزرگوں، ضرورتوں کا پورا ہونا یہ مدد نہیں ہے، نہ اسے بنیاد بنانا۔ مدد اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کر سب کی سمجھ میں ایمان دین کا راستہ آ جائے۔ ابو جہل نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، سارے نظام کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، تم اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ تو آپ نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا۔
حالانکہ وہ کوئی عمل نہیں تھا، اسے کوئی تکوینی بھی عمل نہیں، وہ تو صرف اللہ کی کوئی تشریعی عمل نہیں ہے، ایک تکوینی عمل ہے جو آپ نے انگلی کا اشارہ کیا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن وہ تو ضد پہ تھا۔ جہالت میں 2 باتیں پیدا ہو جاتی ہیں، تکبر بھی پیدا ہو جاتا ہے اور ضد بھی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے 2 نشے نہیں اترتے موت تک، جہالت کا اور دولت کا نشہ یہ موت تک نہیں اترتا ہے۔ ضد پر تھا، انکار کر بیٹھا، دیکھ کے بھی اگر بات سمجھ میں نہیں آئے پھر راستہ کیسے کھلے گا؟ آپ تو عالمی نبی ہیں، تو آپ کا یہ عمل تو وہاں ظاہر ہوا ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک انگلی کے اشارے کی یہ طاقت ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تو آپ کی پوری حیات طیبہ کے اعمال کی کیا طاقت ہوگی؟ سنت عادت کی، سنت دعوت کی، سنت عبادت کی، اس کی کیا طاقت ہوگی؟ آپ چونکہ عالمی نبی ہیں، صرف ابو جہل نے ہی نہیں دیکھا، صرف مکے نے نہیں دیکھا، بلکہ ہندوستان میں بھی دیکھا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ بھی ایمان ہدایت کا سجھا دیا۔ گو ہے، گو، پٹرا گو، چندن گو جو ہوتی ہیں، ایک عربی دیہاتی آدمی اس گو کو لے کر کے آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہ آپ کی اس بات پر کوئی گواہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ جو تیری گو ہے، رب ہے، جو مری ہوئی اس نے شکار کر رکھی تھی، جو مر گئی تھی جب اس نے شکار کیا، تو آپ نے فرمایا اگر یہی گواہی دے، اس نے کہا میں بات کو قبول کر لوں گا۔ آپ علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ تو بتا کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو اس نے فصیح صاف زبان میں کہا، اے اللہ کے رسول، میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش 7ویں آسمان پر ہے، اس کے بھی اوپر ہے، اور جس کی گرفت 7ویں زمین کے نیچے تک ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا میرے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو اس نے فصیح زبان میں کہا، اے قیامت کے دن انسانوں کے مجمع کی زینت، آپ کو بے شک اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب مدد کہتے ہیں میرے بزرگوں، نبی کو تو معجزہ دیا جاتا ہے، جو گھٹنوں کے بل سامنے والا دیکھ کر گر جائے، اس کے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ قرآن بیان کرتا ہے ہم نے مدد کی ہے رسولوں کی بھی، اور ہم مدد کریں گے ایمان والوں کی بھی، قیامت کے دن بھی اور اس دنیا کی زندگی میں بھی مدد کریں گے ہم، دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن، جس دن ملائکہ گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ صرف دکان کی 2 دکان ہو جائے، صرف ملازمت میں عہدہ بڑھ جائے، صرف مکان ہمارا سب کے سامنے قابل فخر دکھائی دینے لگے، صرف ہماری اولاد صاف ستھری نظر آنے لگے، میرے بزرگوں یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ اس طرح ہو کہ اس سب میں ہر ایک کی سمجھ میں ایمان عمل آ رہا ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور صاحبزادے، آپ کے نانا جان کا ارشاد تو یہ ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آپ کے پاس تو اتنا اچھا جوڑا ہے پہننے کا اور اتنا اچھا گھوڑا ہے، اور میرے پاس نہ پہننے کا جوڑا ہے نہ کوئی استعمال کرنے کا گھوڑا ہے، یہ کیسی جنت اور یہ کیسا قید خانہ ہے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سن اللہ کے دشمن، نانا جان کا ارشاد بالکل حق ہے، جو ہمیں جنت میں ملنے والا ہے گھوڑا اور جوڑا اور گھر، اس کے مقابلے پر یہ سب ایسا ہے جیسے قید خانے میں قیدی کا ہے، اور جو تجھے جہنم میں ملنے والا ہے، تنگی، پریشانی، ذلت، بھوک، پیاس، اس سب کے مقابلے پر تو دنیا میں ایسا ہے جیسے جنت میں ہے۔
ایک ہی جملے میں بات سمجھ میں آ گئی. کسی مسلمان نے باغ پکڑ لی آگے چل کر، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور صاحبزادے، نانا جان کا ارشاد یہ ہے مومن دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور آخرت کے لیے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. آپ نے اتنے اچھے کپڑے اور اتنی اچھی سواری لے رکھی ہے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بات صحیح ہے، بالکل نانا جان نے بالکل صحیح ارشاد فرمایا ہے. مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. میں نے یہ اچھے کپڑے اس لیے پہنے ہیں اور میں نے یہ گھوڑا اس لیے اچھا لیا ہے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے اس وقت وسعت دے رکھی ہے. میں اس لیے اب چلا ہوں گھوڑے پر بیٹھ کر اچھے کپڑے پہن کر. کسی کو کوئی ضرورت ہو تو وہ اپنی ضرورت کا اظہار میرے سامنے کر دے. یہ دیکھ کر کہ ان کے پاس کپڑے سے اور سواری سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہیں وسعت حاصل ہے تاکہ میں اس کی ضرورت میں کام آ جاؤں. میرے بزرگوں، مدد کہتے ہیں ہمارے رہن سہن سے، ہمارے کھانے پینے سے، ہماری چلت پھرت سے ہر ایک کی سمجھ میں ایمان اور دین آ رہا ہو. جن اعمال کے ساتھ صحابہ اللہ کے راستے میں تھے اور جس فکر کے ساتھ صحابہ اکرام اللہ کے راستے میں تھے، اسی فکر اور انہی اعمال کے ساتھ وہ مدینہ طیبہ میں بھی تھے. صرف مدینہ طیبہ میں کھانے کمانے کی فکر سے نہیں تھے، یہاں کھیتی کرنی ہے، تجارت کرنی ہے. ایک غلط فہمی یہ ہے کہ ہمارا تجارت میں اور ہمارا زراعت میں اور ہمارا ملازمت میں اور ہمارا مزدوری میں لگنا اس لیے ہے کہ اس سے ہمارا پیٹ بھرے گا. ہمارا اسباب کا اختیار کرنا اس لیے ہے میرے بزرگوں کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان میں جو امت یہ سمجھتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ایک حجاب ہے اور یہ اللہ سے لینے کا ایک برتن ہے اور اس شعبے کا دین ہر ایک کی سمجھ میں آئے گا. اگر ملازمت میں نہ رہے تو ملازمت کا دین اور وہاں کی حقیقت کیسے ہر ایک کی سمجھ میں آئے گی. اگر تجارت میں نہ رہے تو وہاں کا دین اور وہاں کا اخلاق کیسے سمجھ میں آئے گا. اگر مزدوری میں نہ رہے تو وہاں کا دین، وہاں کا اسلام کیسے سمجھ میں آئے گا. اس لیے شعبوں کے اندر ہے اور شعبوں کو اس لیے نہیں چھوڑا جائے گا. کامل توکل اس پر ہے کہ سبب اختیار کر پہ اللہ پر بھروسہ کرے، ورنہ اللہ تعالی شانہ پالنے میں ان اسباب کے محتاج نہیں ہے، بلکہ توکل کی تکمیل اس میں ہے کہ ہم سبب اختیار کر کے یہ کہتے ہیں. جس طرح ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے اللہ کے بھروسے پر اونٹنی کو چھوڑ دیا ہے، تو آپ نے فرمایا پہلے گھٹنا باندھو پھر توکل اختیار کرو. ہمارا اللہ پر توکل کی تکمیل اس پر ہے کہ ہم سبب اختیار کر کے کہتے ہیں کہ اللہ ہی کرتا ہے. ورنہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ زمین تانبے کی ہو جائے اور آسمان فولاد کا ہو جائے، زمین سے کچھ اگنے کی امید نہ ہو اور آسمان سے کچھ برسنے کی امید نہ ہو، پھر بھی اگر اس حال میں مجھے خیال آئے کہ میں کیسے پلوں گا تو میں اسے کفر کہتا ہوں. میرے بزرگوں اور بھائیوں، شعبوں میں لگنا اس وجہ سے، لیکن شعبوں میں لگنا مقصد کے درجے کا نہیں ہے. اس لیے حدیث شریف میں کیا ہے، جو اپنی مقصد حیات دنیا بنا لے تو پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں.